سب سے پہلا حقدار جو ہے آپ کے نیک سلوک کا وہ آپ کے قرابت دار ہیں. الاول فالاول الاقرب فالاقرب. ہمیشہ قرآن مجید میں سب سے پہلے ذی القربى وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. یہ بھی ہمارے منتخب نصاب کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی. اور تم حق ادا کرو جو ذی القربى ہیں، قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں. یہ خاص طور پر بات کیوں کہی جاتی ہے؟ عام طور پر قرابت داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں شکر رنجیاں ہوتی ہیں. اب فلاں جو ہے، فرض کیجئے کہ کوئی چھوٹا بھائی فوت ہو گیا یا بڑا بھائی فوت ہو گیا ہے. اب دوسرا بھائی جو ہے اچھا ہے، جو فوت شدہ بھائی ہے اس کے حالات اب خراب ہیں، بیوہ ہے، بچے ہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. اور یہ شخص جو ہے وہ صاحب ثروت ہے، صاحب دولت ہے. یہ اوروں کو تو خیرات دے گا، اپنے یتیم بھانجا اور بتیوں کو نہیں دے گا. کیوں؟ انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے فلاں وقت یہ کہہ دیا تھا، وہ بھابھی نے فلاں وقت جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا. اس حوالے سے شکر رنجیوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر دور دراز جا کر ریوڑیاں بانٹی جائیں گی، لیکن جو اصل حقدار ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا. اس کا تجزیہ کیجئے. اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے لیے نہیں دیا جا رہا. اگر اللہ کا جذبہ ہو اللہ کو راضی کرنا تو پھر تو دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلا حقدار کس کو بنایا. پھر تو دیکھنا ہوگا ترتیب اللہ کی. اللہ کی ترتیب میں تو آت المال علی حبہ ذوی القربى، ذوی القربى سب سے پہلے ہے. اس کے بعد یتامى ہے، مساکین ہے، وابن السبیل ہے، والسائلین ہے، وفی الرقاب ہے. لیکن اولین جو ہے ذوی القربى ہے. حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اگر کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے محبت کی، کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے محبت کی جائے. اور کسی سے بغض اور عداوت رکھی تو وہ بھی اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے بغض رکھا جائے. اور اگر کسی کو کچھ دیا تو اس لیے کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے. اور کسی سے کچھ روکا تو اس لیے روکا کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے. یعنی انسان کے تمام اعمال کا اصل موٹو جو ہے وہ ذات باری تعالی اور اس کے احکام اور اس کی پسند، اس کی ناپسند بن جائے. اگر یہ ہو جائے من احب للہ ہے، وابغض للہ ہے، واعطى للہ ہے، ومنع للہ ہے، فقد استکمل الایمان. تو ایسے شخص نے تو اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. یہ کمال ایمان کا مقام ہے. تو لہذا نیکی کے معاملے میں یہاں ہمارے سامنے جو بات واضح طور پر آئی کہ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا حاصل کیا ہے کہ نیکی کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے.